گھر پہنچ کر ڈرائیور سے کہہ کر سارا سامان کمرے میں رکھوایا۔ منال بہت تھک چکی تھی۔ حنان تو جاتے ہی بستر پر گر کر سو گیا۔ منال نماز پڑھ کر نیچے چلی گئی دادو کے کمرے میں۔ اب وہ کمرے میں آ گئی تھیں۔ حنان کی امی بھی وہیں تھیں۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ منال نے ان کو اپنے گم ہونے کی بات بتائی تو دونوں پریشان ہو گئیں۔ منال بیٹا، آئندہ خیال رکھنا، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ حنان کی ماما مسکراتے ہوئے بولی۔ جی ممی، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ منال مسکرا دی۔ تھک گئی ہوگی، جاؤ آرام کر لو کچھ دیر، منال کی امی بولی تو منال نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ممی، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں ٹھیک ہو، تمہارے چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ تم تھکی ہوئی ہو۔ ادھر آ کر لیٹ جاؤ کچھ دیر کے لیے، دادو نے بہت پیار سے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے منال، ادھر ہی لیٹ جاؤ بیٹا۔ اوپر تو حنان پھیلا ہوگا سارے بستر پر، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو منال بھی مسکرا دی اور جا کر دادی کے بیڈ پر ہی لیٹ گئی کمبل اوڑھ کر۔ وہ واقعی تھکی ہوئی تھی۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ دیکھا اماں جان، سو گئی نا؟ مجھے پتہ تھا یہ تھکی ہوئی ہے، حنان کی امی بولی تو دونوں مسکرا دیں۔ اچھا اماں جان، میں دیکھ لوں آپ کے لیے سوپ تیار ہوا یا نہیں، شبانہ کو کہہ کر آئی تھی۔ دیکھ لوں ذرا، کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئیں۔ حنان کی آنکھ کھلی تو اسے منال نظر نہیں آئی کمرے میں۔ اس نے سوچا شاید واش روم میں ہوگی۔ کچھ دیر تک جب منال نہ آئی تو وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ اسٹڈی کی طرف گیا، منال وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ سب جگہ ڈھونڈ چکا تھا، اسے منال نظر نہیں آئی تو وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ مما، منال کہاں ہے؟ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سامنے سے آتی اپنی موم کو دیکھا تو جلدی سے بول پڑا، کہاں جائے گی، گھر میں ہی ہوگی، اچھی طرح دیکھو۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، نہیں موم، میں نے سب کمروں میں دیکھ لیا، وہ نہیں ہے۔ کہیں وہ اپنے گھر تو واپس نہیں چلی گئی؟ حنان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ تو تمہیں تو وہ پسند ہی نہیں ہے، چلی بھی گئی تو کیا ہے، جانے دو، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ میں نے نکاح کیا ہے اس سے، بیوی ہے وہ میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی کہیں بھی وہ۔ حنان کا لہجہ حق جتانے والا تھا۔ اچھا جاؤ پھر، جا کے کمرے میں دیکھ لو دادو کے، شاید وہاں ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حنان جلدی سے دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو منال اسے سامنے دادو کے بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ حنان چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ منال، اس نے آواز دی لیکن منال نہیں اٹھی۔ سونے دو اسے حنان، تھکی ہوئی ہے بچی، دادو منال کی طرف داری میں بولی۔ میں بھی تھکا ہوا ہوں، اسے ذرا خیال نہیں میرے بھوک کا، برا حال ہو رہا ہے میرا بھوک سے، بجائے اس کے کہ میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے، یہاں آ کر سو گئی ہے۔ تو اپنی ماں سے کہہ دو نہ جا کر، کچھ دے دے تمہیں کھانے کو، کیوں جگا رہے ہو اسے؟ دادو پھر سے بول پڑی، اب میرے سارے کام اس کے ذمے ہیں، میں ماما سے کیوں کہوں؟ اٹھو منال۔ اس نے پھر سے منال کو آواز دی لیکن وہ اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی۔ حنان نے کمبل پیچھے کیا اور منال کو دونوں بازوؤں میں اٹھا کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اب منال کی آنکھ کھل چکی تھی۔ دادو مسکرا دیں۔ مسز ملک نے اور باقی سارے ملازموں نے بھی دیکھا منال کو لے جاتے ہوئے۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ منال شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ حنان، چھوڑیں مجھے، نیچے اتاریں پلیز، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حنان نے کمرے میں پہنچ کر منال کو نیچے اتار دیا۔ چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کیا، سمجھی؟ حنان اسے نیچے اتارتے ہوئے بولا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سب دیکھ رہے تھے، اب میں سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ منال رونے کو تھی۔ اچھا تو وہ کیا تھا شاپنگ مال میں؟ تب تو بھاگتے ہوئے میرے گلے لگ گئی تھی۔ تب بھی تو سب دیکھ رہے تھے، تب کیا ہوا تھا؟ حنان منال کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تب سچویشن کچھ اور تھی، میں ڈر گئی تھی، منال پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ تب ہی دروازہ ناک ہوا اور حنان جلدی سے پیچھے ہٹا۔ حنان، کچھ دیر کے لیے تمہارا لیپ ٹاپ چاہیے تھا، اگر فری ہے تو، احسن اندر آتے ہوئے بولا۔ احسن کو اندر آتے دیکھ کر منال جلدی سے کپڑوں والی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ جی فری ہے، اسٹڈی میں پڑا ہے، لا دیتا ہوں، ویٹ،
کہتے ہوئے حنان اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا اور لیپ ٹاپ لا کر احسن کو تھما دیا۔ تھینکس۔ احسن شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ احسن کے جاتے ہی حنان منال کی طرف بڑھا۔ اب یہاں کیا کرنے بیٹھ گئی ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ لے کر آؤ میرے کھانے کے لیے۔ جی میں لاتی ہوں۔ منال الماری بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی اور حنان بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے احسن کا کمرے میں آنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ منال چائے اور سینڈوچ لے آئی حنان کے لیے۔ چائے دیکھتے ہی حنان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ کیا، پھر سے چائے؟ منال، تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی کہ مجھے چائے نہیں پینا؟ وہ ممی، منال نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا ممی؟ اب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ حنان غصے سے تپ چکا تھا۔ لے جاؤ یہ سب، مجھے نہیں کھانا، حنان چلاتے ہوئے بولا۔ وہ پہلے ہی احسن کی وجہ سے غصے میں تھا اور اب چائے دیکھ کر اسے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے سارا غصہ منال پر نکال دیا اور فون اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال کی ایک بات نہیں سنی اس نے، سیدھا اپنی مما کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مام، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ احسن کب جائے گا یہاں سے؟ کیا مطلب حنان، احسن کب جائے گا؟ کتنی بار کہا ہے تمہیں احسن بھائی بولا کرو، بڑا ہے وہ تم سے، اور اب وہ یہیں رہے گا، اس کی جاب ہے یہاں۔ کیا جاب؟ ہاں تو یہاں ہزاروں ہاسٹلز ہیں، وہاں چلا جائے۔ ہمارا گھر کوئی ہاسٹل تو نہیں ہے جس کا دل چاہے یہاں آ کر بیٹھ جائے۔ حنان چپ ہو جاؤ، اگر اس نے سن لیا تو کیا سوچے گا؟ میں نے ہی کہا تھا اسے یہاں آنے کے لیے، وہ تو ہاسٹل میں رہنا چاہتا تھا۔ کیا سوچتے تمہارے تایا ابو کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی ہم نے احسن کو ہاسٹل میں رہنے دیا؟ ایک تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں احسن کے ساتھ؟ اتنا اچھا لڑکا ہے، کبھی کسی سے فضول بات نہیں کرتے دیکھا اسے میں نے۔ پتہ نہیں تمہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے مام، میں ہی غلط لگتا ہوں اب دونوں کو ہمیشہ۔ ایسا کریں، آپ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ بول کر رکا نہیں، کمرے سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کب صحیح ہوگا یہ لڑکا، ہر بات کا الٹا مطلب سمجھتا ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ اب میں احسن کو نکال تو نہیں سکتی نا گھر سے، مسز ملک بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال ٹرے اٹھائے واپس لے آئی کچن میں۔ کیا ہوا منال، کھایا نہیں حنان نے؟ مسز ملک نے منال کو آتے دیکھا تو بولی۔ نہیں ممی، وہ چائے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ ان کو چائے پسند نہیں، پھر بھی آپ نے چائے دے دی۔ کافی بننے میں ابھی ٹائم لگ جانا تھا، اسی لیے میں نے سوچا چائے ہی دے دوں۔ کیا پتہ تمہارے ہاتھ سے پی لے، وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ منال بھی مسکرا دی۔ اب باہر نکل گیا ہے غصے میں، جلدی نہیں آئے گا گھر واپس۔ ایک تو اس لڑکے کا غصہ بھی نا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ اب بیٹھا ہوگا جا کے اپنا فضول دوستوں کے ساتھ، مسز ملک بولی۔ منال سوچ میں پڑ گئی، بھلا ایسے انسان کے بھی دوست ہو سکتے ہیں؟ ہر وقت تو غصے میں رہتے ہیں۔ خیر مجھے کیا، آ جاؤ منال، کھانا لگوا دیا ہے میں نے، آ کر کھا لو۔ میں ذرا یہ سوپ اماں جان کو پلا کر آتی ہوں، کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ منال بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی۔ ممی، آپ یہ سوپ مجھے دے دیں، میں دادو کو پلا دوں گی، آپ کھانا کھا لیں سب کے ساتھ، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گی میں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ویسے مجھے پتہ ہے تم کیوں نہیں کھا رہی کھانا، حنان کی وجہ سے نا؟ جی، منال نے جواب دیا۔ منال تم رہنے دو، چل کر کھانا کھاؤ، حنان بہت لیٹ آئے گا گھر، اس کی عادت ہے، جب بھی ناراض ہو کر جاتا ہے پوری رات باہر رہتا ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، کھانا کھا لو بیٹا۔ نہیں ممی، کوئی بات نہیں، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، مجھے ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ یہ سوپ مجھے دیں، میں دادو کو پلا دیتی ہوں، اور آپ جا کر کھانا کھا لیں۔ منال ان کے ہاتھ سے ٹرے پکڑتے ہوئے دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دادو منال کو اندر آتا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ منال نے ان کو سوپ پلایا اور وہیں ان کے پاس بیٹھی رہی۔ حنان اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ ارسل اور ذوحان اس کے بچپن کے دوست تھے۔ جب کبھی اداس ہوتا یا آؤٹنگ کا موڈ ہوتا تو ان دونوں کے ساتھ پلان بنا لیتا اور اکٹھے گھومنے نکل جاتے، لیکن آج حنان نے ان دونوں کو اچانک بلا لیا باہر۔ ارسل آیا تو حنان کا منہ لٹکا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا بڈی، بہت پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں یار، موڈ آف ہے میرا، حنان نے بے رخی سے جواب دیا۔
وہی تو پوچھ رہا ہوں میری جان، موڈ کیوں آف ہے؟ کس نے کیا میرے دوست کا موڈ خراب؟ نام بتا، ابھی کے ابھی اٹھا لاتے ہیں اس کو۔ ارسل شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے بولا، تم تو جانتے ہو میرے دشمن کو، ایسن کا MBBS مکمل ہو گیا ہے اور اب وہ ہمارے گھر میں ڈیرا جمائے بیٹھ گیا ہے۔ تو کیا ہوا حنان؟ چھوڑ اس کو، بیٹھا رہنے دے، تو چل کر یار۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے گھروں میں ڈیرا جمانے کی، اور تیرے ڈیڈ اسے سپورٹ بھی تو کرتے ہیں۔ ارسل جلے پر نمک چھڑکنے والا کام کر رہا تھا۔ نہیں ارسل، اب بات اور ہے، مجھے اس کا یہاں رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اب میری بیوی بھی ہے گھر میں اور مجھے اس کا میری بیوی کی طرف دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ حنان کچھ سوچتے ہوئے بولا، بیوی؟ تیری کون سی بیوی ہے یار؟ تو نے شادی کر لی ہمیں بتائے بغیر؟ ارسل کو تو جیسے صدمہ لگا، تب ہی ذوحان بھی وہاں آ گیا۔ کس نے شادی کر لی ہے یارو؟ مجھے بھی بتاؤ۔ آتے ہی بولا، انہوں نے شادی کر لی۔ ارسل حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ مذاق کر رہا ہوگا۔ ذوحان نے حنان کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ حنان نے دونوں کی طرف دیکھا، نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ حنان کی بات پر دونوں نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے ابھی اسے کھا جائیں گے۔ تو نے نکاح کر لیا؟ کب؟ ابھی 2 دن پہلے۔ حنان بس اتنا ہی بولا۔ دوست دوست نہ رہا، دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، دوست نکاح کرنے کے بعد دوستوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ واہ! ذوحان رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ارسل کے کندھے سے لپک کر بولا۔ ارسل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے چپ کروانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، چل یار چلتے ہیں، اب یہ ہمارا دوست نہیں رہا، اس کا اب نکاح ہو گیا ہے، وہ بھی ہمارے بغیر، اب کیا رہ گیا ہے کہنے کو؟ دونوں ایک طرف چل پڑے۔ کم آن یار، بس کر دو تم دونوں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ حنان ان کے پیچھے جاتے ہوئے بولا، تو ہم کیا کریں؟ جا اپنی بیوی کے پاس، اسے اپنے دکھ سنا، ہمارے پاس کیوں آیا ہے؟ ذوحان ارسل کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے بولا۔ حنان نے سڑک سے ایک پتھر اٹھایا اور ان کو مارا تو وہ دونوں دوڑ پڑے۔ حنان پتھر اٹھا کر پھینکتا گیا اور وہ دونوں بچتے بچاتے بھاگتے رہے۔ آخرکار حنان رک گیا۔ حنان کو رکتے دیکھ کر وہ دونوں بھی پلٹ کر واپس آئے حنان کے پاس۔ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، 2 دن میں ہی پاگل ہو گئے تم، آگے کیا بنے گا؟ ذوحان نے بول کر دوڑ لگا دی۔ وہ تینوں پھر سے بھاگنے لگ پڑے۔ آخرکار تینوں تھک کر رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ایک ساتھ تینوں کا قہقہا بلند ہوا اور واپس چلتے چلتے آ کر اپنی اپنی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گئے۔ ویسے یار اچھا نہیں کیا تم نے ہمارے ساتھ، خود ہی نکاح کر لیا، دوستوں کو بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ارسل بیٹھتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہے جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو، سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اور پھر حنان نے ان کو ساری بات بتا دی۔ اوہ تو یہ بات ہے، ویسے تم نے اچھا نہیں کیا حنان اس بیچاری کے ساتھ۔ ذوحان افسوس کے ساتھ بولا، میں نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، فہیم کو بھی تو پتہ چلے کیسے کسی کی عزت خراب کرتے ہیں۔ اس نے جیسا کیا ویسا پایا، اب جب لوگ اس سے منال کے بارے میں پوچھیں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ ہم کس اذیت سے گزرے ہیں۔ کتنی بے عزتی ہوئی تھی ہماری پورے خاندان کے سامنے۔ میں نہ تو فہیم کو معاف کروں گا کبھی اور نہ ہی ثانیہ کو معاف کروں گا۔ اور منال، اس کا کیا قصور اس میں؟ اسے کب تک یہ سزا دیتے رہو گے؟ ارسل نے پوچھا۔ پتہ نہیں، روحان نے ارسل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم نے پہچانا کیسے منال کو؟ تم تو اس سے کبھی ملے ہی نہیں۔ فہیم کے گھر کا پتہ تو ہم نے ہی تمہیں ڈھونڈ کر دیا تھا، لیکن تمہیں اس کی بہن کے متعلق کیسے پتہ چلا؟ ارسل حیرانگی سے بولا۔ جب مجھے تم لوگوں نے فہیم کے گھر کا پتہ دیا تو کبھی کبھی میں وہاں چلا جاتا تھا ثانیہ کو دیکھنے کی غرض سے۔ ان کے گھر سے دور کئی گھنٹے گاڑی میں بیٹھا انتظار کرتا رہتا تھا کہ شاید ثانیہ یہاں سے گزرے تو اسی بہانے اسے دیکھ لوں گا۔ اس دوران مجھے ثانیہ تو نظر نہیں آئی تھی، البتہ منال کو اکثر فہیم کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ فہیم کی بہن ہے۔ تو میں نے اسی دن سوچ لیا کہ فہیم سے کیسے بدلہ لینا ہے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ منال اکیلی گھر سے نکلے تو اسے اغوا کر کے لے جاؤں اپنے ساتھ، لیکن منال کبھی اکیلے باہر ہی نہیں آتی تھی۔
یا تو اپنے پاپا کے ساتھ ہوتی یا پھر فہیم کے ساتھ۔ میں نے ایک بندے کو منال پر نظر رکھنے کو کہا کہ جب بھی اکیلی نظر آئے مجھے اطلاع کر دے۔ پھر ایک دن مجھے اس کی کال آئی اور اس نے مجھے اس کے کالج کے بارے میں بتایا۔ اس سے پہلے کہ چھٹی ہوتی اور منال کے گھر سے اسے کوئی لینے آتا، میں پہنچ گیا کالج اسے لینے۔ یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، بس 2 گارڈز کو ساتھ لیا اور کالج میں چلا گیا، اور اس کے سر پر گن تانے اسے کالج سے باہر نکال کر گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا اور نکاح پڑھا لیا۔ اب چھوڑو تم دونوں کہ کیا میرے نکاح کے پیچھے پڑ گئے ہو، کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ حنان بدمزہ ہوتے ہوئے بولا۔ اس میں غلطی انکل کی بھی ہے، اگر وہ مان جاتے تو ثانیہ کو یہ قدم نہیں اٹھانا پڑتا۔ جو کچھ ہوا کہیں نہ کہیں قصور ان کا بھی ہے، صرف اس لیے رشتہ نہیں کیا انہوں نے کہ فہیم ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، اس کا اسٹیٹس ان کے جتنا اونچا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ کبھی کبھی ماں باپ بھی بہت خود غرض ہو جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، ان سب سے آگے بچوں کی خوشی ہوتی ہے، لیکن ہائی اسٹینڈرڈ ان کو یہ بات سمجھنے سوچنے دیتا ہی نہیں۔ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اسٹینڈرڈ سے بڑی ان کے بچوں کی خوشیاں ہیں۔ اور جانتے ہو، فہیم بہت اچھا شوہر ثابت ہوا ہے، میں انفارمیشن لیتا رہتا ہوں اس کے بارے میں۔ اچھی جاب ہے اس کی، انجینئر ہے، اچھا سیلری پیکیج ہے اس کا، ثانیہ کا بہت خیال رکھتا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، گاڑی گھر سب کچھ ہے اس کے پاس۔ اور کیا چاہیے ہوتا ہے انسان کو خوش رہنے کے لیے؟ سب کچھ تو ہے اس کے پاس۔ کاش انکل خوشی خوشی فہیم کو اپنا بنا لیتے تو کم از کم ان دونوں کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ ارسل افسوس سے بولا۔ بس کرو ارسل، میں بور ہو رہا ہوں تمہاری ان باتوں سے، ذوحان کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر حنان اور ارسل ہنس دیے۔ چلو نا یار، کچھ کھاتے ہیں، میں ابھی کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ فون آ گیا تمہارا، ذوحان منہ بناتے ہوئے بولا۔ ارے ہاں ہاں کیوں نہیں، حنان ٹریٹ دے گا آج ہمیں، ارسل مسکراتے ہوئے بولا۔ کس خوشی میں دوں میں ٹریٹ تم دونوں کو؟ حنان حیران ہوتے ہوئے بولا۔ نکاح کی خوشی میں، ارسل اور ذوحان ایک ساتھ بولے۔ ان کی بات پر حنان مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، کیا یاد رکھو گے؟ تینوں مسکراتے ہوئے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ دیر رات تک حنان گھر سے باہر رہا، تینوں باتوں میں مصروف رہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، 2 بج چکے تھے۔ ارے یار بہت ٹائم ہو گیا ہے، ارسل بولا۔ تو کیا ہوا، 2 ہی تو بجے ہیں، ذوحان نے جواب دیا۔ ہماری تو خیر ہے لیکن اس کی خیر نہیں ہے، ارسل حنان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ حنان نہ سمجھی کے انداز میں بولا۔ مطلب یہ کہ بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی، بھول گئے کیا؟ اب نکاح ہو چکا ہے تمہارا، پہلے والے حنان نہیں رہے تم، ارسل مسکراتے ہوئے بولا۔ تو کیا ہوا، نکاح ہو گیا ہے تو کیا میں اب اپنے دوستوں کو چھوڑ دوں؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ حنان کو ارسل کی بات ذرا پسند نہیں آئی۔ نہیں چھوڑو مت، لیکن اب جلدی گھر چلے جایا کرو، اتنی دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کرو، ورنہ کسی دن صبح کے اخبار میں یہ خبر چھپی ہوگی کہ مشہور بزنس مین ملک حنان کو کل رات گھر سے باہر سوتے ہوئے دیکھا گیا۔ وجہ دیر سے گھر آنا، اور بیوی نے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ ساتھ ہی ارسل اور ذوحان کا قہقہہ بلند ہوا، دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ویری فنی، حنان بدمزہ ہوا۔ تو ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں پھر، کہتے ہوئے حنان گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارسل اور ذوحان بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ منال کچھ دیر دادو کے پاس بیٹھی رہی۔ جب کافی دیر تک حنان نہیں آیا تو منال کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ دادو نے تو اسے بہت فورس کیا کہ یہیں رک جائے جب تک حنان نہیں آ جاتا، لیکن منال نہیں رکی۔ صبح جو ہوا اسے ڈر تھا کہیں پھر سے حنان ویسا نہ کر دے، اسی لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ حنان گھر آیا تو مسز ملک اسے سیڑھیوں میں ہی مل گئیں۔ وہ حنان کی گاڑی کا ہارن سن کر اٹھ کر آ گئیں۔ مل گیا ٹائم صاحبزادے کو گھر آنے کا؟ حنان نے ابھی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ موم کی آواز پر واپس پلٹا۔ کیا ہوا موم، دوستوں سے ملنے گیا تھا؟ کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ میں یہ نہیں کہتی بیٹا کہ دوستوں کو چھوڑو، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھو کہ اب تم اکیلے نہیں ہو، کوئی اور بھی شامل ہے تمہاری زندگی میں۔
جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ منال بہت دیر تک تمہارا انتظار کرتی رہی۔ جب کافی دیر تک تم واپس نہیں آئے تو اوپر چلی گئی اور تھک ہار کر سو گئی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، تمہارے انتظار میں تھی کہ تم آؤ گے تو کھائے گی۔ تو میں کیا کروں موم، اگر اس نے کھانا نہیں کھایا تو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا اسے کہ کھانا نہ کھائے اور میرا انتظار کرتی رہے؟ نہ کیا کرے میرا انتظار، میں کسی کی خاطر کیوں بدلوں؟ اسے بدلنا پڑے گا میرے مطابق، یہ میری زندگی ہے، میں اپنے مطابق ہی جیوں گا۔ وہ کون ہوتی ہے مجھے بدلنے والی؟ آئی ایم سوری موم، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، چلتا ہوں، کہہ کر تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور مسز ملک بھی سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ حنان کمرے میں گیا تو منال بیڈ پر قبضہ جمائے سوئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حنان غصے میں آ گیا۔ منال، اٹھو یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ اس نے 2-3 بار آواز دی لیکن منال نہیں اٹھی تو حنان نے پاس پڑا پانی کا جگ اس پر الٹ دیا۔ منال ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے حنان کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ بہت شوق ہے میرے بیڈ پر اور میری زندگی پر قبضہ جمانے کا تمہیں؟ حنان منال کو بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ میں نے سوچا جب آپ واپس آئیں گے تو میں صوفے پر چلی جاؤں گی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی بس۔ منال ڈرتے ڈرتے بولی۔ میرے سارے کپڑے گیلے کر دیے آپ نے، منال خود پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ میں چینج کر لوں پھر کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، تم چینج کر کے سو جاؤ چپ چاپ اور مجھے بھی سونے دو، کہتے ہوئے حنان بیڈ پر گر گیا۔ منال جب واپس آئی تو حنان سو چکا تھا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ حنان آئے گا تو کھانا کھائے گی، لیکن حنان نے تو اسے کہا ہی نہیں کھانا کھانے کو۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے کمبل اٹھائے صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ منال کو سوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں حنان کی آواز پڑی۔ منال۔ حنان منال کے پاس کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ منال جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کھانا نہ کھا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ کہ تم پر بہت ظلم کر رہا ہوں میں؟ غلام بنا کر رکھا ہے تمہیں؟ بتاؤ، بول کیوں نہیں رہی اب؟ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی بس، اور کچھ نہیں، منال نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہو۔ میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور کیا تو تم بھی مجھے میرے گھر والوں سے دور کرنا چاہتی ہو، خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حنان منال کا جبڑا دبوچتے ہوئے بولا، تمہاری ان سازشوں کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کہہ کر منال کو چھوڑ دیا۔ منال صوفے پر جا گری۔ ایسی سازشیں بنانا اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا آپ کا کام ہے ملک حنان، منال اٹھتے ہوئے بولی۔ منال کا لہجہ نفرت بھرا تھا۔ حنان غصے سے منال کی طرف بڑھا اور اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے اپنے سامنے لایا۔ آئندہ میرے لیے نفرت کا اظہار مت کرنا ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انجام کی فکر نہیں ہے اب مجھے، اب تو ظلم کی انتہا دیکھنے کی فکر ہے۔ دیکھتی ہوں کہاں تک ظلم میرا مقدر بنتے ہیں، منال بنا ڈرے بولی۔ میں ظلم کی انتہا کر دوں گا اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک تم مر نہیں جاتی، حنان نفرت بھرے لہجے میں بولا، اور ساتھ ہی منال کے بال چھوڑ دیے۔ منال ہنس دی۔ اتنا ہی ظلم کر کے تھک گئے آپ تو؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، خود کو تیار کر لیں، مجھے لگتا ہے آپ کمزور پڑ رہے ہیں، منال مسکراتے ہوئے بولی۔ حنان حیران تھا منال کے اس کے سامنے بولنے پر۔ ڈرپوک سی منال بولنے کیسے لگی تھی؟ وہ کمرے سے نکل گیا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کھانا کھاؤ جلدی سے، مجھے سونا بھی ہے، حنان ٹرے منال کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میری بھوک ختم ہو چکی ہے۔ منال نے نفرت سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ حنان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے منال کو بول کر جانا چاہیے تھا کہ کھانا کھا لے، میرا انتظار نہ کرے، لیٹ ہو جاؤں گا، لیکن وہ اپنی غلطی ماننا نہیں چاہتا تھا۔ منال، چپ چاپ کھانا کھاؤ، نہیں تو میں تمہیں اٹھا کر اس کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا، حنان کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تو پھینک دیں مجھے،
ڈرتی نہیں ہوں، منال بھی اسی کے انداز میں بولی۔ حنان بہت مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ منال کی طرف بڑھا۔ حنان صوفے پر بیٹھ گیا منال کے ساتھ اور اس کے لیے پلیٹ میں سالن ڈال کر روٹی کا نوالا اس کی طرف بڑھایا۔ منال تو حیران ہی رہ گئی حنان کے اس رویے پر۔ وہ تو سمجھی تھی حنان اسے اٹھا کر نیچے پھینکنے لگا ہے، لیکن یہ تو الٹ ہی ہو گیا۔ منال کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چلو اب کھا بھی لو، اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی ہو میری، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ میں خود کھا لوں گی، منال گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ حنان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی کس بات پر اعتبار کروں میں، اور کس بات پر اعتبار نہ کروں، یہ بھی بتا دیں مجھے۔ منال چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی۔ ہر اس بات پر جو میں کہوں، مطلب میری ہر بات پر یقین کرنا پڑے گا تمہیں، یہ میرا حکم ہے۔ میں خود کھا لوں گی، آپ رہنے دیں۔ منال حنان کے ہاتھ سے نوالا لے کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی۔ اوکے، جلدی کھا لو، پھر مجھے صبح آفس جانا ہے، جلدی اٹھنا پڑے گا، ورنہ اگر لیٹ ہو گیا تو ملک صاحب جاب سے نکال دیں گے مجھے۔ حنان کی بات پر منال مسکرا دی اور حنان بھی مسکرا دیا۔ ہاں نا، نکال بھی سکتے ہیں، کہہ کر حنان بستر پر لیٹ گیا۔ جب تک منال نے کھانا ختم نہیں کر لیا اسے دیکھتا رہا۔ جب منال کھانا کھا کر برتن رکھ کر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تو حنان بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صحیح کہہ رہا تھا حنان، آخر اس سب میں منال کی کیا غلطی ہے؟ غلطی تو فہیم اور ثانیہ کی تھی، تو میں منال کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ حنان سوچتے سوچتے سو گیا۔ کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو رہا تھا اپنی غلطیوں کا، مگر انا اس کے آڑے آ رہی تھی۔ وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا اپنی غلطیوں کو۔ صبح حنان نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی تو غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ منال کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی شبانہ کے ساتھ۔ حنان بھناتا ہوا منال کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن میں آیا۔ منال، اوپر آؤ ذرا 2 منٹ کے لیے، کہتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ منال بھی اس کے پیچھے اوپر چل دی۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، سوچتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ حنان غصیلی نظروں سے الماری کے پاس کھڑا منال کو گھور رہا تھا۔ جی کیا ہوا؟ منال آخرکار خود ہی بول پڑی۔ حنان تو بس اسے گھورے ہی جا رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ کس سے پوچھ کر تم نے اپنا سامان میری الماری میں رکھا؟ اور کس نے اجازت دی تمہیں کہ میری الماری کو ہاتھ لگاؤ؟ حنان غصے سے بولا۔ لیکن میں نے تو، منال ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ حنان نے اسے ٹوک دیا۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، باہر نکالو یہ سب، ابھی کے ابھی۔ حنان نے جیسے حکم دیا منال کو، منال جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ تب ہی مسز ملک کمرے میں داخل ہوئی۔ رکو منال، ان کی آواز پر منال رک گئی۔ جی ممی۔ منال تم نیچے جاؤ ذرا، میں سیٹ کر دوں گی الماری، وہ حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ منال کبھی ان کی طرف دیکھتی تو کبھی حنان کی طرف، اب کس کی بات مانتی وہ؟ منال جاؤ نیچے، میں آتی ہوں، مسز ملک نے دوبارہ کہا تو منال کمرے سے باہر نکل گئی۔ مام آپ کیوں کریں گی یہ سب؟ منال کی غلطی ہے، وہ خود سیٹ کرے گی۔ حنان منال کے جاتے ہی بول پڑا۔ اس میں منال کی غلطی نہیں ہے، یہ سارا سامان میں نے سیٹ کروایا ہے، یہ کمرہ منال کا بھی ہے اور یہ الماری بھی۔ مسز ملک حنان کے ڈریس نکالتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب مام؟ یہ میرا کمرہ ہے اور الماری بھی میری ہے۔ منال کو آپ کوئی اور الماری دے دیں، میں اپنی الماری منال کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا؟ حنان حیرانگی سے بولا۔ اب تمہیں سب کچھ شیئر کرنا پڑے گا منال کے ساتھ، اور خبردار جو اس کے کپڑے الماری میں سے نکالے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ اس کا بھی کمرہ ہے اور اس کمرے کی ہر چیز پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئیں اور حنان کندھے اچکاتے ہوئے چینج کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حنان اور ملک صاحب آفس کے لیے نکل گئے۔ منال بھی ناشتہ کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ حنان نے پتہ نہیں کیا حال کیا ہوگا کمرے کا۔ کمرے میں گئی تو کمرہ بالکل ٹھیک تھا اور منال کے کپڑے بھی الماری میں تھے۔ منال نے سکھ کا سانس لیا اور بیٹھ گئی آرام سے صوفے پر۔ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ منال جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی،
سامنے احسن دروازے پر کھڑا تھا۔ لیپ ٹاپ اٹھائے۔ منال، یہ لیپ ٹاپ حنان کو دے دیجیے گا، مجھے یاد نہیں رہا صبح واپس کرنا۔ جب یاد آیا تو حنان آفس جا چکا تھا۔ احسن لیپ ٹاپ لے کر منال کی طرف بڑھا۔ منال نے احسن سے لیپ ٹاپ تھام کر اسٹڈی روم میں رکھ دیا۔ واپس آئی تو احسن جا چکا تھا۔ احسن بھی ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ منال تھوڑی دیر بعد دادو کو کمرے سے باہر لان میں لے گئی دھوپ میں۔ مسز ملک بھی وہیں آ گئیں۔ تینوں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ منال کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ حنان کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ کبھی بہت اچھا ہو جاتا تو کبھی بہت روکھا سا رویہ رکھتا منال کے ساتھ۔ باقی سب گھر والوں کا رویہ ٹھیک تھا منال کے ساتھ۔ ملک صاحب بھی منال کو قبول کر چکے تھے۔ منال نے اپنے اچھے رویے اور اچھے اخلاق سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ احسن زیادہ تر مصروف ہی رہتا تھا۔ ہاسپٹل میں گھر کم ہی آتا تھا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد آتا اور صبح سب کے جاگنے سے پہلے نکل جاتا، اور کبھی کبھی تو پوری رات گھر نہ آتا۔ منال کو گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی مگر کسی سے کہتی نہیں تھی۔ مسز ملک کئی بار منال کی اداسی محسوس کر چکی تھیں مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ملک صاحب، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ملک صاحب لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر وہ ان کے پاس آ بیٹھیں۔ جی جی کہیے، آپ کو کب سے ضرورت پڑنے لگی اجازت لینے کی، وہ بھی ہم سے بات کرنے کے لیے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ملک صاحب، منال کو یہاں آئے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ منال اور حنان کے ریسیپشن کا فنکشن رکھ دیا جائے۔ ساری فیملی سے انٹروڈکشن کروا دینا چاہیے ہمیں اب منال کا۔ آخر یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے؟ احسن تو گھر کا بچہ ہے، وہ گھر کی بات باہر نہیں نکالے گا، لیکن باقی سارے خاندان کو کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ سب تو سوچنا ہی پڑے گا ہمیں۔ اور پھر حنان ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، میرا دل کرتا ہے اس کی خوشیاں دیکھنے کو۔ کتنے ارمان تھے میرے حنان کو دلہا بنے دیکھنے کو، اس نے سارے ارمان مٹی میں ملا دیے۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہیں آپ بیگم صاحبہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اپنے صاحبزادے سے ایک بار بات کر لیں، کہیں اسے کوئی اعتراض نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ ہاں وہ تو ہے، ویسے اس کی یہ ساری عادتیں آپ پر ہی تو گئی ہے، ضدی، اپنی بات منوا کر چھوڑتا ہے۔ ان کی بات پر ملک صاحب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن اب جب خود باپ بنا ہوں تو احساس ہوا ہے کہ جب ماں باپ کو ستاتا تھا تو ان کو کیا محسوس ہوتا تھا۔ ہاں خیر چھوڑیں یہ سب باتیں، آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ رات کو جب حنان کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کوئی ضروری کام کر رہا تھا تو مسز ملک کمرے میں آئیں۔ حنان، ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولیں۔ منال کمرے میں نہیں تھی۔ جی موم بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ حنان لیپ ٹاپ پر نظریں ہٹائے بغیر بولا۔ ہم سوچ رہے تھے، مطلب تمہارے ڈیڈ اور میں، کیوں نہ تمہارا اور منال کا ایک ریسیپشن فنکشن رکھا جائے جس میں ساری فیملی کو انوائٹ کیا جائے تاکہ سب سے منال کا تعارف ہو جائے۔ تم کیا کہتے ہو؟ حنان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ مام کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حنان کو جیسے یقین نہیں آیا ان کی بات کا۔ نو وے، ایسا کچھ بھی سوچیے بھی مت آپ لوگ، مجھے منال میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نکاح میں نے کوئی اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا اور نہ ہی خاندان والوں کو دکھانے کے لیے۔ اٹس جسٹ اے ڈیل موم، نتھنگ ایلس۔ کمرے میں آتی منال کے قدم ان الفاظ پر کمرے سے باہر ہی رک گئے۔ اس میں آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ حنان کی بات پر مسز ملک غصے میں آ گئیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے حنان؟ تم ہر بات اپنی منوانا چاہتے ہو، کیوں؟ ایسا کیوں کر رہے ہو اس بچی کے ساتھ؟ آخر بگاڑا کیا ہے اس نے تمہارا؟ تم نے اس سے نکاح اس کے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کیا، لیکن جو بھی ہو اب وہ تمہاری بیوی ہے، اسے عزت دینا فرض ہے تمہارا، اسے کوئی مقام دو معاشرے میں۔ حنان کے فون کی رنگ ٹون بجی اور وہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فون کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال وہیں کھڑی تھی، حنان کو آتے دیکھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حنان دیکھ چکا تھا منال کو، لیکن نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔
منال کمرے میں داخل ہوئی تو مسز ملک رو رہی تھی۔ منال جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ ممی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ سب تو تقدیر کا لکھا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خوش ہوں، جیسے میرا اللہ مجھے خوش رکھے۔ اگر اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوا کریں میرے لیے، آپ سب ہیں نا میرے ساتھ۔ مسز ملک نے منال کو گلے سے لگا لیا۔ وہ خوش تھیں کہ اللہ نے ان کو اتنی صابر اور بیٹی جیسی بہو عطا کی ہے۔ اللہ میری بیٹی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ کہتے ہوئے انہوں نے منال کا ماتھا چوما۔ منال نے بھی ان کے ہاتھ چومے۔ چلیں آپ آرام کر لیں ممی، صبح پھر جلدی اٹھنا ہوگا۔ مسز ملک مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ بظاہر تو وہ مسکرا رہی تھیں، لیکن ان کا دل اداس ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حنان کمرے میں داخل ہوا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، میک اپ کیے، حنان کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنی، یہ لڑکی کون ہے اور تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ بنا سلام کیے منال کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ منال نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہنی، ٹیل می، کون تھی وہ پھر سے بولی۔ شی از مائی وائف۔ منال، واٹ؟ وہ چلائی۔ ہنی، تم نے شادی کر لی؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں کچھ دنوں کے لیے تم سے دور کیا گئی، تم نے شادی کر لی؟ ریلیکس ہانی، اٹس جسٹ اے ڈیل، شی از جسٹ مائی وائف، نتھنگ ایلس۔ نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں کرنا، اب میں جا رہی ہوں، ابھی واپس لندن۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے ہنی۔ میری مام صحیح کہتی تھیں، تم پاکستانی لڑکے کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ سکتے، پھر بھی میں نے تم سے پیار کیا اور تم نے شادی کر لی۔ ہانی لسن، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، میں تم سے ہی شادی کروں گا، ڈونٹ وری، بی ریلیکس، تم بیٹھو یہاں، سب بتاتا ہوں میں تمہیں۔ حنان زبردستی ہانی کو بٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے ساری بات بتا دی، ثانیہ کی شادی سے لے کر اپنے نکاح تک۔ حنان، جو بھی ہوا ہو مجھے پرواہ نہیں، تم اس لڑکی کو نکالو اپنی زندگی سے، میں تمہارا نام کسی اور کے نام کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، ڈونٹ وری، بہت جلد میں اسے نکال دوں گا اپنی زندگی سے، تم ناراض مت ہو۔ ہانی، میں تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ منال کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا۔ وہ تو یہ سوچتی تھی کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا حنان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ، مگر وہ تو اسے اپنی زندگی سے باہر نکالنے کا سوچ رہا تھا۔ منال کمرے میں داخل ہوئی تو حنان ہانی کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آؤ تمہارا کمرہ دکھاؤں میں تمہیں۔ ہانی ایک غصیلی نظر منال پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ منال سونے کے لیے لیٹ گئی۔ حنان 2 گھنٹے بعد کمرے میں داخل ہوا اور آ کر لیپ ٹاپ اٹھا کر سائڈ پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ منال ابھی تک جاگ رہی تھی، منہ پر کمبل اوڑھے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ منال ساری رات جاگ کر سوچتی رہی کہ اب اس کی زندگی پتہ نہیں کیا موڑ لینے والی ہے۔